ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے حاجی عدیل صاحب ANP کا موقف بیان کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین میں نئے صوبوں کی بات ہی نہیں ہے. اگر نئے صوبوں کی بات کی جائے گی تو کم از کم آئین میں 104 105 ترامیم کرنی پڑیں گی. آپ کیا کہیں گے تاج حیدر صاحب اس بات؟ دیکھیے سینیٹر رضا کی جو آئینی کمیٹی تھی، حاجی عدیل صاحب محترم اس کے اندر موجود تھے. اب ایشو کوئی یہ تو نہیں تھا کہ کسی ایک صوبے کا علاقہ نکال کے دوسرے صوبے میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ایشو کبھی نہیں آیا، یہ مسئلہ کبھی نہیں آیا. لیکن سرائیکی صوبے کا معاملہ وہ اتنا اہم ہے کہ حاجی عدیل صاحب کی پارٹی ANP نے اسے اپنے منشور کے اندر حل کیا ہے. تو اب اگر 239(4) کا، وہ بہت بڑے وکیل ہیں حاجی عدیل صاحب، اگر اس کا تشریح اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جی اس سے نئے صوبے نہیں بنتے، بلکہ تو پھر وہ 239(4) انفریکچوس ہو جاتا ہے، کیونکہ کہیں سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جناب یہ تحصیل نکال کے یہاں سے وہ ڈالے. مطالبہ جو ہے we must not avoid the question. سوال یہیں پر تاج حیدر صاحب یہی اٹھتا ہے کہ جغرافیائی حدود کا تعین کیسے ہوگا نئے صوبوں کی؟ ظاہر ہے کہ یہ تو لوگ کریں گے نا. یہ جو بنیادی طور پہ ہے یہ لوگ ہیں، اس کو یہ دیکھ کے کہ کیا ڈیمانڈز ہیں اور اس طریقے سے اس کے اوپر آپ کا ایک آپس میں گفت و شنید ہوگی. فدا حسین بھائی جو بات کہہ رہے ہیں محترم، سیدھی بات ہے کہ یہاں ہزارہ کالونی ہے اور ہزارہ کالونی میں ہمارا بڑا فعال دفتر ہے. مانسیرا کے ایک دوست ہیں جو وہاں کے سٹی ایریا کے عہدیدار ہیں. اور ہزارہ کالونی یہ یہاں کالے پل سے شروع ہوتی ہے، کورنگی روڈ سے، اور ریلوے کالونی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اگر گہرائی اس کی دیکھیں تو ریلوے لائن سے لے کے وہ جو کمرشل ایریا ہے وہ اتنا ایک ہے. اب حاجی عدیل صاحب آبادی 25 لاکھ بتا رہے ہیں، پوری ٹوٹل تو کراچی کے اندر 25 لاکھ ہونا. لیکن یہ کہ بفضل خدا وہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ کاروبار کے اندر ہیں، ٹرانسپورٹ کے اندر ہیں، اور اچھے اپنے خوشحال لوگ ہیں. کوئی بھی آپ کو ہزارے کی خواتین کراچی میں اس طریقے سے گھروں میں پوچھا لگاتی ہوئی یا یہ وہ نظر نہیں آتی. دوسری یہ کہ آپ وہاں جائیں، مطلب میں تو جا کے وہاں میری عمر 10 سال کم ہو جاتی ہے. جو کاغان کی ویلی ہے، جو مانسیرا ہے، جو ایبٹ آباد ہے، جو یہ زمین پہ جنت ہے. اگر آپ ان کا جو ہے مقابلہ وہاں کے سرائیکی صحرا سے کریں گے میرے خیال، یا وہاں جو شرح خواندگی ہے 6%، 6.5% کی سرائیکی علاقے کی، اس کا مقابلہ اگر آپ 55% جو ہمارا شرح خواندگی ہے مانسیرا، ایبٹ آباد میں اور ان علاقوں کے اندر، تو یہ میرے خیال سے یا جو جس طریقے سے وہاں پہ انڈسٹریل کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اور ترقی کریں، اور میری دعا ہے کہ مزید انڈسٹریز لگیں. اس کا مقابلہ اگر آپ اس سے کریں کہ سرائیکی جو علاقہ ہے اس کی کاٹن وہ پیدا کرتا ہے، سارا زر مبادلہ اس کاٹن پہ آپ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ٹیکسٹائل مل آپ کو نظر نہیں آتی، وہی کھاد کی کھڈیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو میرے خیال سے فدا صاحب کو اس بات پر نظریاتی یہ ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اسی نظریے پر ہوں گا کہ جس کے تحت میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے. تو اس نظریے پہ اعتراض تو، لیکن یہ محمد علی اعتراض درانی صاحب کی بھی جان لیتے ہیں کہ ان کے کیا کہنا ہے اس کے اوپر. حاجی عدیل صاحب کی گفتگو پہ درانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ جب آئین 18ویں ترمیم آئین میں لائی جا رہی تھی تب تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی گئی. دیکھیں جناب، 8ویں ترمیم کے میں اندر ایک ہمارا میں نے جو اس میں تجویز پیش کی تھی جس میں نئے صوبوں کے طریقہ کار کی تبدیلی کا بھی ایک امینڈمنٹ تھی، جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی، اور اس کے اوپر ایک ایکسٹرا نوٹ بھی موجود ہے جس میں کہ نئے صوبوں کے طریقہ کار کی تبدیلی اور بہاولپور صوبے کی بحالی اور سرائیکی صوبے کی بات میں نے ملتان اور ڈی جی خان پر مشتمل کی تھی. میں اس وقت حیدر صاحب کے ریفرنس سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں 9 صوبے تھے، آج 29 صوبے وہاں موجود ہیں، 7 یونین ٹیریٹریز موجود ہیں. جب کسی صوبے کی آبادی بڑھتی ہے، اس وقت پنجاب کی آبادی 12 کروڑ کو چھو رہی ہے، تو وہاں پر نئے صوبے بنائے جاتے ہیں اور انتظامی بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کے نام کیا ہوتے ہیں؟ اس کا نام آپ سرائیکی علاقے کی اکثریت ہے تو سرائیکی نام رکھ لیں، اگر کسی اور زبان بولنے والے کی اکثریت ہے تو وہ رکھ لیں. جیسے سندھ میں بہت سی زبانیں بولنے والے رہتے ہیں لیکن ایک اکثریت سندھیوں کی ہے تو اس میں سندھی زبان ہے. اسی طرح بہاولپور کا جو کیس ہے وہ میں نے آپ کی اس خدمت میں رکھ دیا کہ وہ ایک صوبہ تھا، ہماری ایک پہچان تھی، ہم اس پہچان کو نہیں چھوڑنا چاہتے،
لیکن اگر کوئی پارٹی یہ چاہے گی کہ ہمارے اوپر اپنا کوئی فیصلہ امپوز کرے تو بہاولپور کے عوام یہ پورا حق رکھتے ہیں، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی وہ ریکمنڈیشن بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہاولپور صوبے کو 1955 کے سٹیٹس پہ ریسٹور کیا جانے والا وہاں کا حق ہے۔ تو جہاں تک سوال ہے ہزارہ کے لوگوں کا، اب آپ یہ کہیں کہ جی کسی علاقے کے لوگ اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو صوبہ ملنا چاہیے تو پھر ان کی خوشحالی کا انڈیکس دیکھا جائے اور ان کی بدحالی کا انڈیکس دیکھا جائے۔ ہمارا علاقہ تو بہت بدحال ہے اور ہم اس کی بدحالی پہ کنٹرول کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ تو فاٹا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ فاٹا سے زیادہ بدحال تو اس وقت پاکستان میں کوئی علاقہ نہیں ہے؟ اگر فاٹا کے عوام صوبہ چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کیسے آبجیکشن کریں گے؟ اسی طرح اگر ہزارہ کے عوام جانے دیتے ہیں کہ اپنے لیے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کر سکیں۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اسی موضوع کے اوپر، لیکن ایک بریک کے بعد۔